تو جو وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا، جو کہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نیازی صاحب نے اپنی تحویل میں لیا اور اس کو ایک جلسے میں انفارچونیٹلی استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ واپس کبھی بھی جو متعلقہ محکمہ ہے اس کو لوٹایا نہیں گیا۔ جو اس کا طریقہ کار ہے، جو آپ کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا، کسی سے شیئر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ دو جو ممالک ہیں ان کے تعلقات کے بارے میں تھی، اسی لیے اس مراسلے کو ایک کوڈڈ زبان میں بھیجا جاتا ہے، پھر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور ڈی کوڈ کر کے جو متعلقین ہیں یعنی متعلقہ افسران یا اتھارٹیز جو ہیں سرکاری اور سیاسی جو ایگزیکٹو برانچ میں، ان کی صرف ایکسیس ہوتی ہے اس تک۔ تو یہ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا، قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایک دوست ملک کے ساتھ ان کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے سارے جو اس کے پہلو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ انکوائری کے لیے ایف آئی اے کو بھجوایا تھا، جو کہ قانون کی منشا ہے۔ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی اور ضابطہ فوجداری کی منشا یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ آئے گا اس پہ اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وفاقی حکومت کی اجازت ہوتی ہے، پھر اس نے نامینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کو آتھورائز کیا گیا ایز این آتھورائزڈ آفیسر، اور انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کیا۔ ایف آئی اے نے جب طلب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کو، تو انہوں نے بجائے جا کے جواب دینے کے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلی ہی پیشی پہ بغیر حکومت کو سنے اور نوٹس کیے اس پہ سٹے جاری کر دیا۔ انجنکٹیو آرڈر آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور یہ معاملہ تقریباً 6.5 ماہ سے زائد عرصہ وہاں پہ سٹے کی نظر ہوا، اور پچھلے دنوں میں ہی وفاقی حکومت کی جو درخواست پڑی ہوئی تھی ویکیشن آف سٹے کی، اس کی باری آئی، سنوائی ہوئی، تو بالآخر وہ سٹے جو ہے ویکیٹ کیا گیا آن لیگل گراؤنڈز۔ مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت کے، جنہوں نے وہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے کیا متعلقہ محکمے سے وصول کرنے کے بعد، اور جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈاکومنٹ ان سے لے کے واپس وہاں پہ سیف کسٹڈی میں رکھتے ریلیونٹ جگہ پہ، ان کا بیان آیا جس نے تصدیق کر دی 164 کے بیان نے کہ اس ڈاکومنٹ کو کن مقاصد کے لیے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ کس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے بچا جائے۔ پھر اس کے کانسیکوینس کے طور پہ نہ صرف اسے جلسے میں لہرایا، اس پہ ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا، اور پھر جس جلد بازی اور صورت کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کارڈ کو استعمال کیا، اور جو اس وقت پریزائیڈ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس، انہوں نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کروائے کہ آیا کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں، آیا ایسا کوئی سائفر یا ڈاکومنٹ اس طرح کی جس طرح کا بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی کسی بات کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس تناظر میں تھا۔ اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد موو کر رکھی تھی، طریقہ تو یہ تھا کہ پھر انہیں فلور دیا جاتا، اور جو معاملہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پارلیمان میں منطقی انجام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ آئل کی اس طرف اور اس طرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا موقف سننے کے بعد سپیکر رولنگ دیتے ہیں، آج تک ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک نقطہ اٹھایا گیا اور اس پہ بغیر بحث تمہیز کے، بغیر دوسرا موقف سنے، بغیر ایون جو اس وقت کی حزب اقتدار تھی اس کے کسی دوسرے رکن سے اس کی تصدیق کرائے بغیر ڈیپٹی سپیکر نے وہ جو موشن آف نو کانفیڈنس تھی وہ کوئی 1.5 منٹ کے اندر اندر اس کو ڈسمس کر دیا، اور آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ اس
ڈسمسل کا ریجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رولنگ کا جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی صاحب کو ایڈوائس کی اور اگلے 3 منٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقتدر ایوان ہے قومی اسمبلی، اسے تحلیل کر دیا گیا۔ اس آئین شکنی کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن جو موورز تھے انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا اور عدالت عظمیٰ نے فریقین کو سماعت کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ایز اے کانسیکوینس قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ووٹ کرایا جائے اور وہ سارا عمل جو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے ہوا۔ تو اب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ جس پہ قانونی کارروائی کا سوچا بھی نہ جائے، اور حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری اور قانونی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کی۔ حکومت نے یہ حکم خود جاری کرنے کی بجائے حکومت نے قانون کی منشا کے عین مطابق یہ معاملہ سارا جو ہے، جو انڈر دا لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انکوائر کرنے کے لیے مجاز، وہ شیڈیول کے مطابق ایف آئی اے ہے، تو یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا گیا۔ باقی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ ابھی معاملہ کیونکہ زیر تفتیش ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں۔ ظاہر ہے اب اس میں ایک اہم گواہ آ گئے ہیں جو کہ پہلے جو شامل انکوائری نہیں تھے ہو رہے، انہوں نے 164 کا بیان قانون کے مطابق میجسٹریٹ صاحب کے سامنے دیا ہے، جس کے مندرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے وہ بیان سنا، کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑھے بھی ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرا۔ تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات ہیں سیکشن 3 اور 5 کے مطابق، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور سیکشن 5 کی کلاز اے اور پھر کلاز بی اور پھر سب سیکشن 3 کو سامنے رکھتے ہوئے ایف آئی اے یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں۔ تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں، اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائکوتھمی کا فلسفہ ہے، تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں، عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، کچھ مقننہ کے فرائض ہیں، فنکشنز ہیں، اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں۔